وہ رجز ہے، اور رجز تب پڑھا جاتا ہے جب تلوار کھینچی جاتی ہے۔ وعدہ رہا شرع پھر کبھی جب تلوار کھینچی جاتی ہے تو عربی میں رجز پڑھا جاتا ہے۔ جسے رجز سمجھ میں نہ آئے وہ یاد کرے کہ ذوالفقار کھینچ کے آواز دی تھی انا الذی سبقنی امی حیدرا، وہ ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا آپ اسے کیسے سنیں گے۔ علی اکبر کے رجز کا پہلا مصرع آپ کے حوالے، رجز ختم ہو گیا، علماء اہل سنت نے بھی لکھا ہے، تقریر بھی ختم ہو گئی، اور میں مصائب کے 2 جملے کہوں گا۔ علی اکبر نے تلوار کھینچی۔ عام طور پہ رجز میں اپنا تعارف کروایا جاتا ہے، عربی میں رجز ہوتے ہیں جس میں تعارف کروائے، میں کون ہوں، میرا شجرہ کیا ہے، میرا نسب کیا ہے، میرا خاندان کیا ہے، میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کا پوتا ہوں، یہ ہے رجز۔ علی اکبر نے یہ بات ہی نہیں کی، اس لیے کہ تعارف تو باپ کروا چکا، تعارف تو باپ کروا چکا۔ علی اکبر نے صرف اطلاع کا آپ کے حوالے، بس اب آپ اردو میں خالص آپ کے ترجمہ آپ کے حوالے کرو۔ علی اکبر نے تلوار کھینچی اور آواز دی میدان کربلا میں، بد نسب کی اولاد ہم پر حکومت نہیں کر سکتے۔ مجھے تو کچھ نہیں کہنا، آپ بد نسب کی اولاد ہم پر حکومت نہیں کر سکتی، مطلب تو بہت سے ہے، سیدھا سامنے کا پہلا مطلب یہ ہے ہم جیسا شجرہ کوئی لائے۔ اب آپ کی نسلوں کے حوالے پوتا ایسا ہے، دادا کیسا ہو۔ اب سن لیجیے، اور 2 جملوں کا تعلق مقتل اور شہادت سے نہیں ہے، مقتل و شہادت سے نہیں۔ 2 جملوں کا، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور ہر ذکر کرنے والے کو سلامت۔ 2 جملوں کا تعلق، ایک جملے کا تعلق راہ کوفہ و شام سے ہے، اور ایک کا مدینے سے، واپس پہنچنے سے۔ راہ کوفہ و شام میں یہ طریقہ رہا فوج یزید کا کہ جو سر لے کے جاتے تھے بیزوں خدا کی آوازوں پہ رحمت۔ شب جمعہ، ویسے میں کبھی مسائل پڑھے بغیر سوائے جشن کے دن کے ممبر سے نہیں اترا، شب جمعہ ہے اس لیے ذکر ضرور کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سر ریزوں میں لے کے جب چلتے تھے تو بہت سی ایسی آبادیاں آتی تھیں کہ جن آبادیوں سے شب خود رات کو حملے کا خوف ہوتا تھا۔ فوج یزید